الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عائنہ حتی تسکنہ ارزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی، یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کا اہتمام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں، یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو کسی مجبوری سے آگے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے، اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی سطر پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بہت شکریہ سید، آپ کو جناب کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ 4 مصرے ابتدائے سخن میں ہی میرے سامنے آ گئے ہیں۔ کون علی، چلے میں جملہ بدل کے کہوں، کچھ ہاتھ ان کی زیارت میں ابھی تک نہیں کر سکا، چاہتا ہوں دوسری سطر میں وہ بھی میرے رفیق سفر ہو جائیں۔ کون علی جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں اتر کے جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات نے دیکھا وہ جو نظر نہیں آتا حسین کتنا ہے۔ آئے آئے سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات میری عقیدے والوں سے ہے، سامنے والوں کا ذرا زیادہ حق بنتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، کمال معیار سماعت، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ سر، بہت شکریہ۔ کون علی 4 مصرے کہوں ڈاکٹر صاحب
ان 4 مصروں کے عوض سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے۔ ممبر کے تقدس کی قسم ہے، زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزار دوں، پھر بھی زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا۔ وہ خیرات زیادہ ہے جو چوتھے مصری میں عطا ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا ذہن کہاں جا کے علی کو سلام کرے گا، اتنا پتا ہے دل میں علی ہوا تو پھر کم از کم آواز تمہاری ممبر تک ضرور آنی چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آواز نجف تک پہنچاؤ، کیونکہ نجف والا تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول ہی نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ کی آواز کم از کم ممبر تک ضرور آنی چاہیے تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ میں شکر گزار ہوں سر، میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں اس علی والے کے لیے جو ذات حمیدہ پہ میرا ہم سفر ہوا ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں سوائے اسی ذات حمیدہ کے مالک آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے، اور اس مصرے کے بالخصوص قبلہ عمرانی صاحب کو مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ اللہ کرے میں چوتھی سطر اسی معیار پہ پڑھ سکوں جیسے سیدہ نے توصیف عطا کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کون میرا اپنا ہے، کون پرایا، کون 7 سمندر پار سے آیا ہے۔ علی کو سلام کرتا ہے تو میرا اپنا ہے، علی کی ولایت پہ ذرہ برابر شک کرتا ہے، سگا بھائی بھی ہو تو بے شمار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں علی نے آنا ہے، بھائیوں نے نہیں آنا۔ مجھے علی کو راضی کرنا ہے، بھائیوں کو راضی نہیں کرنا۔ اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ آہا کیا بات ہے بھائی جان، ہاتھ کھولیے ذرا نیاز حسین جی کر۔ ہاں سرکار سید آپ، کیا بات ہے کیا بات ہے سر، میں شکر گزار ہوں سر، سیلوٹ ہے، کیا کہنے سر میں پھر کہہ رہا ہوں سر، یہ مولا کی عطا ہے، اپنا تو کوئی کمال نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو علی کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ قبلہ آپ کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے 4 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، بالکل مطمئن کھڑا ہوں، بالکل شاہ نجف نے خیرات اتنی عطا فرمائی ہے کہ مجھے غیر مطمئن ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اطمینان سے کروں گا، ٹھہر ٹھہر کے مصرے پڑھوں گا تاکہ ہر لوح دل پر سطر رقم ہو جائیں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، جس بندے نے 5ویں جماعت میں معاشرتی علوم پڑھی ہوئی ہے، مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال پڑھا ہوا ہے پاکستان کے اغراض و مقاصد بیان کریں، یعنی پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے۔ اب جتنے معنی مجھے ڈکشنری میں ملے میں نے اغراض و مقاصد کے جناب کے سامنے رکھ دیا، بندے چپ کر گئے تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، جہاں جہاں تک میری آواز جائے مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے، پھر بولیے گا ورنہ کوئی داد نہیں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے۔ کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے۔ ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ سر جیو۔ یار داد تو اتنی میں نے سوچی بھی نہیں تھی جتنی آپ نے دے دی ہے، جتنی میرے کسکول میں آ گئی ہے، لیکن یار نعرہ اس معیار کا نہیں ہے۔ چل یا سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں دیکھیں میں ہر ممبر پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں تاکہ یہ جو میرا چاند بیٹھا ہوا نا مستقبل میرا، یہ بھی اپنے حصے کی بات لے کر جائے۔ علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، گج وج کے لینا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے، بازو بلند کر کے لینا چاہیے، کھلی پیشانی سے لینا چاہیے،
تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں مثال دوں تاکہ ممبر سے اس بچے تک بھی بات پہنچ جائے۔ دیکھیں سر، میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو۔ اگر بانی مجلس فواد کاظمی صاحب وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعلیٰ سے دیکھے گا۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ ہاں چلے بول پڑے ہیں تو اپنے حصے کا رزق ولایت اگلے جملے میں بھی وصول فرمائیے گا۔ ہے وہ بھی علی، ہے نجف والا بھی علی، لیکن پتہ نہیں چکر کیا ہے گجرا والے والوں، بلایا اس علی کو جاتا ہے، بچانے یہ علی آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اچھا چلے، معراج کے دھارے تک بات آ گئی ہے تو میں ایک فکرہ اور عرض کر دوں۔ دیکھیں دو اسکول آف تھاٹس ہے نا، میرے گھر کی بات ہے، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں۔ دو طرح کی سوچیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ معراج کے پردے میں علی کا لہجہ تھا۔ ہائے ہائے، میں ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں، بات وہ کروں گا عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا سر، میں اپنے آپ کی اور اپنے گھر کی بات کرنے جا رہا ہوں، غیروں سے بات ہی نہیں ہے بھائی جان۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک کہتے ہیں کہ معراج کے پردے میں علی کا لہجہ تھا، ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیے گا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بذات خود علی موجود تھے۔ چلے علی تھے یا علی کا لہجہ، کسی نہ کسی صورت میں معراج علی کے بغیر تو نہیں ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کا جی کراں سر شکر گزار ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی نا، یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا۔ وہ بھائی سے لے کے آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ دیکھوں گا چوتھا مصرع پہنچتا کہاں تک ہے اور کتنی داد منبر تک آتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں علی تھا، دوسرا کہتے ہیں نہیں علی کا لہجہ تھا۔ علی تھا یا علی کا لہجہ، دونوں میں سے جو بات میرے بھائیوں کے بارے میں ہو مان لو، مجھے چوتھی سطر کا جواب دے دو۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ذہن کی زمین کو نور شعور میرے ولی نے بخشا، میرے ذہن کی زمین کو نور کمزور عقیدے والوں سے ہاتھ جوڑ کے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں۔ میرے ذہن کی زمین کو نور شعور میرے ولی نے بخشا، خفی کا جلوہ بتا رہا ہے ظہور اس کو جلی نے بخشا۔ خدا کے پردے میں مصطفیٰ سے جو بولتا تھا وہ خود علی تھا، بگر نہ مانو اے مفتیو پھر خدا کو لہجہ علی نے بخشا۔ ہاں ہاں جی کر ہاں، جن کے بڑے مارے گئے ہیں ذوالفقار سے، یا علی اور میرے بھائی جن کے بڑے مارے گئے ہیں ذوالفقار سے، چل اپنے حصے کا رزق ولایت تو بھی لیتا چلا جا۔ ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے۔ ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے گجرا والا۔ جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں۔ جی سرکار میں عرض کرتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں سرکار۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ بات معراج پہ آ گئی ہے تو آپ کو معراج پہ نہ لے چلے سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو جس بادشاہ کی مجلس ہے نا، اس کا بھی تو تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہیے نا، تاکہ اس نسل کو پتہ چلے جس کا ماتم کرنے آئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ 4 رباعیاں اور پڑھوں تمہیں اس سے بھی آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا فرمایا، لیکن چاہتا ہوں جس کی مجلس ہے اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔
دیکھو دیکھو صفوان بن حموان راوی ہے، تیرے چھٹے امام کا صحابی بھی ہے، بڑی قیمتی اور زندگی سے پیاری بات کرنے جا رہا ہوں۔ صفوان بن حموان، قبلہ دعا فرمائیے گا، صفوان بن حموان یہ چھٹے مولا صادق آل محمد کا صحابی بھی ہے اور غلام بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کرتا ہے، مجھے ایک دن مولا نے دروازے پہ بلایا، صفوان وہ جو میرے استبل میں شولہ نامی ڈاچی ہے نا میری اونٹنی، اس پہ محمل رکھ، کجاوا رکھ، اسے حرم سرا کے دروازے پہ لے آ۔ توجہ، جلدی جلدی مولا کے حکم کی تعمیل کی۔ شولہ نامی اونٹنی پر اس نے محمل رکھا، کجاوا رکھا اور مولا کے دروازے پہ لا بٹھایا۔ اب خدا کرے میرے سامنے ہر علی والا اس بات کو سمجھے بھی اور بولے بھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہی میں نے چھٹے مولا کے حکم پر اونٹنی کو تیار کر کے کجاوا رکھ کے محمل سجا کے مولا کے دروازے پہ بٹھایا، اچانک میرے مولا کی حویلی کا دروازہ کھلا، اندر سے چھٹے مولا نہیں بظاہر 2 سال کے موسیٰ کاظم باہر آئے۔ سر میں شکر گزار ہوں، ادھر والے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ اب بات ادھر سے تو آوازیں آ رہی ہیں، بات میری آپ سے ہے، سر اٹھائیے گا اور میری آنکھوں میں آ کے ڈالیے گا۔ شولہ نامی ڈاچی صفوان بن حموان کہتا ہے میں نے چھٹے مولا کے حکم پر دروازے کے سامنے بٹھا دی، اندر سے 7ویں مولا بظاہر 2 سال سن، بظاہر میں بڑی احتیاط سے جملہ کہنے جا رہا ہوں، بظاہر 2 سال کا سن۔ یہ بار بار بھائی جان میں بظاہر کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ حقیقت میں تو ابھی آدم کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھائے سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، میں شکر گزار ہوں بھائی جان، سر میں شکر گزار ہوں۔ 2 سال کا میرا 7واں مولا باہر آیا، صفوان جی مولا، محمل کا پردہ اٹھا، محمل کا پردہ اٹھا۔ امام جلدی جلدی ناکہ میں سوار ہوئے، فرمایا محمل کا پردہ گرا۔ اب یہ قرآن میرے سر پہ، حوالے کی میری ضمانت، اس کے باوجود اگر کوئی علی والا اس جملے پہ علی کو سلام نہ کر سکا تو پھر میں اس کے مقدر کا گلہ ہی کر سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ صفوان کہتا ہے جو ہی میں نے 7ویں مولا کے کہنے پہ محمل کا پردہ گرایا، اندر سے امام کی آواز آئی، چند قدم کے فاصلے پہ دور کھڑے ہو کے نظارہ دیکھ۔ کہتا میں تھوڑے قدم پیچھے ہٹا، میں نے دیکھا امام کی اندر سے آواز آئی، اونٹنی کے پر نکلنے شروع ہو گئے۔ ہاتھ اٹھایا کرے نا، ہاتھ اٹھایا کرے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور حوالے کی زمانے سے بھائی جان بات کرنے جا رہا ہوں، اونٹنی کے پر نکلنے لگے۔ صفوان کہتا ہے میں نے دیکھا، اچانک اونٹنی نے زمین چھوڑنا شروع کر دی۔ اونٹنی زمین سے ہوا میں آئی، ہوا سے خلا میں پہنچی، خلا سے فضا میں گئی، فضا سے وہ آسمان اول کی تنہائیوں میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر گزری کہ وہی اونٹنی، اب یہ جملہ ہے علی والوں کے لیے، نہ خریدا گیا تو دکھ لگے گا۔ وہ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں تھر تھر کانپنے لگا، بھی ابھی چھٹے مولا باہر آئیں گے، مجھ سے اونٹنی کا پوچھیں گے کیا جواب دوں گا۔ کہتا ہے اسی سوچ میں گم تھا، میں نے اوپر دیکھا تو وہی اونٹنی ایسے نازل ہو رہی تھی جیسے قلب محمد پہ قرآن اترتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وہ اونٹنی ویسے ہی نازل ہو رہی تھی جیسے قلب مصطفیٰ پہ وحی آتی ہے۔ صفوان کہتا ہے میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میری جان بچ گئی۔ وہ کہتا ہے اونٹنی بالکل اسی جگہ پہ آ کے رکی جہاں سے پرواز کر کے گئی تھی۔ صفوان کہتا ہے اچانک محمل کا پردہ اٹھا، 7ویں مولا باہر آئے، مولا اندر گئے، چھٹے مولا باہر آئے، محمد اندر گئے، علی باہر آئے۔ نہیں 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 نہیں، میرا خطاب اگر علی والوں سے ہے تو سر اٹھاؤ۔ مصطفیٰ اندر گئے، علی باہر آئے، یعنی 7واں مولا اندر گیا، چھٹا تاجدار ولایت باہر آیا، قدموں پہ بوسہ دیا۔ یہ جملہ ہے عقیدے والوں کے لیے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا میرے لال نے حیران کر دیا نا۔ آئے آئے آئے، نہیں نہیں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے۔ یہ ساتھ والے بھائی کا کاندھا ہلائیے کہ سارا آپ کے لیے بھی برابر کا خطاب کر رہا ہوں نا، کبھی کبھی ہاتھ دکھایا کرے مجھے۔
امام فرماتے میرے لال نے تمہیں حیران کر دیا نا؟ مولا وہ تو ٹھیک ہے، آپ تک بات پہنچ گئی ہے، آپ سینوں کے راز جانتے ہیں، لیکن میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ امام فرماتے پتہ مجھے ہے کہ کیا تیرے دماغ میں چل رہا ہے، لیکن سوال کر تاکہ کائنات تک میرے لال کی ولایت کا راز پہنچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں جو دو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ مولا میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کے لال یہاں زمین سے اونٹنی کو لے کے گئے کہاں پر؟ عزت آل محمد کی قسم ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں بالغ ابنی کما بالغ جدی فی لیلۃ المعراج، جہاں جہاں شب معراج میرا نانا محمد گیا، آج وہیں موسیٰ کاظم گیا۔ اللہ 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 اکبر، جیو آئینہ نور ایک ہے، سبھی عکسیں جلی ہیں، میں مولا کہوں کس کو، یہاں سارے ہی علی ہیں۔ سید المرسلین، خاتم الانبیاء، تاج تار مدینہ، حبیب خدا، کالی کملی والے، فضحا کے چہرے والے، مادہ گل پتھر کی آنکھ والے، واللیل کی زلف والے، سلطان الانبیاء، خرامہ چلتے ہوئے معراج سے واپسی پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا معراج میں حضرت نے کیا اسی کو دیکھا؟ کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا واللہ جدھر دیکھا معرفت سے طواف نجف کرتا ہوا ہوا تک، ہوا سے خلا تک، خلا سے قرۂ تنبوری تک، قرۂ تنبوری سے قرۂ نار تک، قرۂ نار سے زحل تک، زحل سے عطارت تک، عطارت سے مشتری تک، مشتری سے زہرہ تک، زہرہ سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے پرواز کرتا ہوا ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے لوح تک، لوح سے قلم تک، قلم سے کرسی تک، کرسی سے عرش تک، عرش سے جیو منتہا تک، جیو منتہا کی بلندیوں سے کعبہ کوثین تک، کعبہ کوثین سے منزل او ادنا تک پوری قوت سے نعرہ ایک منٹ یہیں رکیے گا قبلہ آپ کے حکم کی تعمیل بھی، بھائی کو سلام بھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا پیارا نعرہ آپ نے سن لیا تو 4 مصرے بھی سن لیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کبھی تو سوچو کہ مرتضیٰ میں خدا نے خود کو چھپایا کیوں ہے؟ بات میری علی والے سے ہے۔ آپ نے اتنا پیارا نعرہ اتنے سلیقے سے نہ لگایا ہوتا تو شاید 4 مصرے سامنے نہ آتے، آپ نے لگایا تو آپ کے حصے کا رزق ہے۔ کبھی تو سوچو کہ مرتضیٰ میں خدا نے خود کو چھپایا کیوں ہے؟ نبی نے بازو پکڑ کے خم پہ صحابیوں کو دکھایا کیا ہے؟ اور مجھے ولی کی ولا سنانے کے جرم میں کہہ رہے ہو کافر، خدا سے پوچھو کہ اس نے حیدر کو اپنی جگہ پر بٹھایا کیا؟ اللہ جی کرا سیدہ امام حسین آپ کو جی کرا سر سلام ہے جناب۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا سبھی سردار کا نعرہ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اور دیکھو 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 جس بادشاہ کی مجلس ہے نا اسی کا فرمان ہے،
اور اصول کافی آپ کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے، کتب اربع میں شامل ہے، جس پر آپ کے مذہب کی چھت کھڑی ہے، اس میں سے حدیث 7ویں مولا کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ پتہ کون سی حدیث؟ قبلہ 14 طبق مجمع کے روشن ہو جائیں گے اگر بات میں نے پہنچا دی تو۔ امام فرماتے 7ویں مولا جن کی مجلس ہے، مولا فرماتے ہمارے دو ماننے والے دو مختلف محلوں سے نکلے۔ اب یہ دو کی بات کی ہے مولا نے، آپ میں سے بھی وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں، لیکن خوش نصیبی اسی کو مبارک جو اس بات پہ توجہ کرے گا۔ مولا فرماتے ہمارے دو حوبدار، ہمارے دو شیعہ، ہمارے دو ماننے والے، دو علی والے محلے کی دو مختلف نقروں سے نکلے۔ مثال کے طور پر ایک اس محلے سے نکلے، دوسرا اس محلے سے نکلے۔ مولا فرماتے ہیں رستے میں چلتے چلتے دونوں کی ہو جائے آپس میں ملاقات۔ امام فرماتے ہیں ملاقات کے دوران بات چھڑ جائے ہمارے فضائل کی۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں دیکھوں گا نا کس کے ہاں عقیدہ کتنی معراج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ہیں دونوں کی رستے میں ہو جائے ملاقات اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے۔ معصوم فرماتے 7ویں مولا فرماتے جن کی مجلس میں فدا شاہ جی آئے ہوئے ہو، مولا فرماتے اس وقت جیسے ہی ہمارے فضائل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جس میں گڑھا نہ پڑ جائے شیطان کے بدن۔ مولا فرما رہے شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے۔ اس وقت شیطان تڑپتا ہے گجران والے والوں، تڑپ تڑپ کے پتہ پھر کیا کہتا ہے؟ روکو فضائل، روکو فضائل۔ اب میں دیکھوں گا نا کون کون کہاں جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں۔ جو کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ حوالہ مانگ لو گے، وہ میں نے ممبر سے پہلے بتا دیا۔ اصول کافی سے حدیث پڑھنے جانا ہوں۔ مولا فرماتے ہمارے دو شیعہ مختلف نقروں سے نکلے، رستے میں دونوں کی ہو جائے ملاقات، باتوں باتوں میں ہمارے فضائل شروع ہو جائے، شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے۔ اس وقت شیطان تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں 1400 سال پہلے اسی دن سے سمجھ گیا علی کے فضائل روکنے کی جو کوشش کرے، وہ اپنا ہو یا پرایا، اندر کا ہو یا باہر کا، 2 پیس والا ہو یا امامے والا، کلین شیپ رکھتا ہو یا لمبی لمبی داڑھی رکھتا ہو، جو بھی علی کے فضائل روکنے کی کوشش کرے، سمجھ جانا بظاہر انسان ہے، اندر سے شیطان۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ جیو اللہ صلی اللہ۔ اور اسی روح پرور ماحول کا واسطہ دے کے ایک دعا کرنے جا رہا ہوں۔ بانی مجلس کا حکم ہے، سارے آمین کہیے گا کہ آج کے ذکر کا صدقہ سید منظور کاظمی صاحب شدید بیمار ہیں، مولا انہیں آج شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور فکرہ کہہ دوں، ایک اور فکرہ 7ویں مولا کا سناؤں، قبلہ سناؤں، ہے اجازت بھائی جان؟ دیکھو دیکھو دیکھو، رسول ایک دن پڑھ رہے تھے معراج، اور یہ روایت بھی 7ویں بادشاہ کی ہے جن کی مجلس ہے۔ رسول پڑھ رہے تھے ایک دن معراج۔ قبلہ یہ خصوصی تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ جیسوں کے لیے، ہر مجمع میں پڑھنے والی بات ہے ہی نہیں۔ سن اتنا پیارا رہے ہیں تو دل کر رہا ہے میں اپنے دل کی بات کر جاؤں۔ رسول پڑھ رہے تھے معراج۔ اچھا، میں نے 3 دفعہ معراج رسول پڑھ رہے تھے معراج دہرا دیا، آپ نے چپ کر کے سر سے گزار دیا۔ ذرا فیصلہ تو کریں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھی نظر بھی تو شاعری کا حصہ ہوتی ہے نا، کیونکہ بلا صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا، بھائی جان رسول پڑھے تھے معراج،
اور فدا شاہ جی معراج پڑھتے 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 رسول فرما رہے تھے زمانے والوں یاد رکھنا فکرہ میری زندگی سے کم از کم زیادہ قیمتی ہے، اور بات عرش سے آگے کی ہے ہی معراج کی، تو پھر زمین کی بات ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو تمہارا مقدر ہے علی کی ولایت کے صدقے، آسمانی باتیں تم سن رہے ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت، کیوں سر ہر جملہ ہر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو دیکھو رسول پڑھے تھے معراج، اور معراج پڑھتے پڑھتے رسول فرما رہے تھے میرے صحابیوں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا نا تو میں نے چاندی کا ایک خوبصورت بنا ہوا محل دیکھا۔ بے استادہ بندہ نہیں ہوگی، اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے معیار کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا، بات حوالہ ثابت نہ کر سکوں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جا، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ رسول فرما رہے جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا میں نے چاندی کا ایک خوبصورت محل دیکھا، من و عن روایت کے جملے ہیں، قبلہ مولا فرما رہے ہیں 2 فرشتے اس محل کے دربان تھے، لا تعداد فرشتے محل کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کائنات تک بات پہنچانے کے لیے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل نے مسکرا کے فرمایا ھذا من بنی فتح بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ آئے 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 چلو جن تک بات پہنچ گئی انہیں میں کہتا ہوا یہ بنی ہاشم کے ایک، لائیے 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 آ گئے ہیں تو لائیے سر، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ محمد بلند تر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ رسول فرما رہے میں نے ایک محل دیکھا چاندی کا بنا ہوا، 2 فرشتے دروازے پہ دربان کھڑے تھے، باقی سب فرشتوں کی محل کے سجدے میں تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب آیا بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ رسول فرماتے میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، رسول فرماتے وہاں میں نے ایک سونے کا بنا ہوا محل دیکھا۔ آئے 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 چاہتا ہوں ہر ہاتھ آپ کی طرح بلند ہو جائے نا علی کی تائید میں۔ سونے کا بنا ہوا محل دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، وہی صورتحال، 2 فرشتے دربان، سر میں شکر گزار ہوں، 2 فرشتے دربان سب فرشتوں کی محل کے سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ رسول نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ وہی جواب آیا بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ کوئی بات نہیں ہے، نہیں بولنے پہ دل تو میں ساری رات یہیں کھڑا ہوں، میں نے اس کے بعد کوئی مجلس نہیں پڑھنی، بولو گے تو بات پہنچے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 4تھی مجلس صبح کی، تھکا میں بڑا ہوا ہوں لیکن اتنا پیارا ماحول دیکھ کے چھوڑنے کا دل بھی کسی کا نہیں کر رہا، بولو گے تو بات بنے گی۔ رسول فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، میں نے وہاں سفید موتیوں سے بنا ہوا محل دیکھا جو پہلے دونوں سے زیادہ خوبصورت تھا، وہی صورتحال، 2 فرشتے دربان، کافی سارے فرشتے محل کے سجدے میں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ وہی جواب بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ رسول فرماتے میں 4تھے آسمان پہ پہنچا، یہ جس طرح آپ یوں یوں کر کے نعرہ لگاتے ہیں نا، میں اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو معراج دکھانے جا رہا ہوں۔ رسول فرماتے میں 4تھے آسمان پہ پہنچا، وہاں میں نے سفید موتیوں سے بنا ہوا مرجان کا محل دیکھا جو پہلے تینوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، 2 فرشتے درمیان، فرشتوں کی کافی ساری تعداد محل کے آگے سجدے میں تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا ہے؟ وہی جواب بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ رسول فرماتے میں 5ویں آسمان پہ پہنچا، وہاں میں نے سبز نور کا ایک محل دیکھا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا تھا؟ 2 فرشتے دربان تھے، فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، وہی جواب بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ رسول فرماتے اسی طرح میں 6ٹھے آسمان پہ پہنچا، وہاں میں نے زبرجد کا بنا ہوا محل دیکھا جو پہلے 5 سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، 2 فرشتے دربان تھے، فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آواز وہی آئی بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ رسول فرماتے میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، وہاں بھی ایک میں نے قیمتی ترین محل دیکھا جو سفید موتیوں سے سرخ مرجان کے ساتھ لپٹ کے بنا ہوا تھا۔ رسول فرماتے پہلے 6 سے زیادہ خوبصورت تھا، 2 فرشتے دربان تھے، فرشتوں کی صف سجدے میں تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ وہی جواب بنی ہاشم کے ایک جوان کا۔ جب 7 محل رسول نے گنوا دیے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ 7 کے 7 محل بنی ہاشم کے ایک جوان کے ہیں، وہ جوان ہے کون؟ رسول نے فرمایا سوا علی کے کون ہو سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، جی کر ہاں، جی کر ہاں۔
سیدہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ دامن اٹھا کے دعا دے رہا ہوں، رہتی دنیا تک اللہ آپ کی نسلوں میں ولایت علی کو منتقل فرمائے۔ ممبر کی قسم ہے، اس سے اچھی دعا کائنات میں خلقی نہیں ہوئی جو میں حسینیوں کے حوالے کر چکا ہوں، کیونکہ بلا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ بس فضائل کا آخری گوشہ سنبھالیے گا اور مجھے دعا دیجیے گا، پھر کھل کے مصائب پڑھیں گے۔ ایک دن پھر رسول معراج پڑھ رہے تھے، معراج پڑھتے 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 پتہ نہیں رسول کی زبان سے کیا نکلا۔ رسول فرما رہے تھے میں نے یہ بھی دیکھا، 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 یہ بھی دیکھا۔ پتہ نہیں رسول کی زبان سے کیا نکل گیا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ نہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے چلے، جو پہنچے ہیں انہیں میں کہتا ہوں واہ، وہ داد دے چکے ہیں، جو مزہ لے چکے ہیں۔ رسول کی زبان سے بھیا پتہ نہیں کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ دربار رسالت میں کوہنیاں چلنے لگی۔ ادب رسالت سے بھائیان بول تو سکتے نہیں تھے، سارے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، اور خدا کی قسم تاریخ کے فکریں ایک دوسرے کو چہم گوئیاں کرنے لگے۔ زلا فی محبت ابن امہی، اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا۔ رسول کے بولنے سے پہلے سورہ ناظم کی آیت نازل ہوگی، بما اضل صاحبکم وما غوا، خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ پھٹکا۔ تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس ختم ہوگی میری بات، پہنچ گیا پیغام۔ یہی فضائل ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی مجلس ہے، یہی مقصد مجلس ہے۔ سنیے اور سر دھنیے عشق مرتضیٰ میں، اور مجھے میرا سلام قبول فرمائیے۔ رسول پھر معراج پڑھ رہے تھے، معراج پڑھتے پڑھتے اب بھائی جان یہ فکرہ نہیں ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر جو سارے مجمع کا عقیدہ نکال کے ممبر پہ لے آئے گا۔ دیکھو 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 دیکھو، مجھے پتہ ہے سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے، لیکن معرفت تو سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ رسول کے پاس بیٹھنے والے برابر نہیں ہوتے، کوئی 7ویں درجے کا، کوئی 8ویں درجے کا۔ ہائے 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 ہائے، بیٹا بولو، سامنے بیٹھے ہو تو بولو۔ امام حسین آپ کو سب کی معرفت برابر تو نہیں ہے نا، تو میرے لیے تو سارے برابر، اور میں تمہارے سب کی سماعتوں میں بھروسہ کر کے ہیرا تمہاری جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ رسول پڑھے تھے معراج، اور معراج پڑھتے 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 گجرانوالے والوں سید الانبیاء کی طیب زبان سے فکرہ نکل گیا، کائنات میں بھونچال آ گیا۔ رسول نے فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھنا، شب معراج بستر سے لے کر جو بندہ نہ بولا، اب 2 بندے نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ رسول فرما رہے تھے شب معراج بستر سے لے کر آو ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا، میں نے وہاں بھی علی دیکھا۔ ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک نل موبائل پھڑے ہی ایک ہاتھ چانا۔ امام حسین نے واسطہ رکھے، کائنات کی بیٹا سامنے بیٹھو بولو سید جی کا نا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول فرمانے شب معراج، اچھا جتنے پرستار ہیں نا ولایت علی کے، ان کے لیے ایک اشارہ پڑھنے جا رہا ہوں، ہے وہ بھی کتاب میں دیکھا ہوا، اشارہ بھی کتاب میں ہے، لیکن سمجھے گا وہی جس کے دل میں علی ہے۔ بھائی جان ہے علی والوں کی امانت۔ رسول فرما رہے شب معراج میں جہاں 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 سے بھی گزرا، اب اشارہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول فرما رہے میں نے وہاں بھی علی دیکھا، یہ ہاتھ کا اشارہ دیکھے گا، رسول فرماتے میں نے وہاں بھی علی دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب رسول فرماتے میں نے وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، اشارہ دیکھے گا وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا۔ رسول کا ہاتھ اٹھتا جاتا ہے، کچھ منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ رسول فرماتے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح، میں نے وہاں بھی علی دیکھا۔ کیا بات ہے جیو۔
آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلام، سر میں نوکر ہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سر میں شکر گزار ہوں، جلتے ہو تو یوں ہی صحیح، میں نے وہاں بھی آواز سب کی نہیں آئی، وہاں بھی نہیں بولو گے ساری رات یہی کھڑا ہوں یہی پوچھتا رہوں گا، وہاں بھی عقیدہ ہے تو بازو اٹھا کے وہاں بھی، ادھر والے وہاں بھی، یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہ زیادہ جو رسول نے گنوائی ہیں، وہاں بھی علی، 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 یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ تو کچھ خیرات مصروں کی حسین کا صدقہ حسین کے نانا نے سکیر کے کشکول میں اتاری ہے، قبلہ آپ کو سب کن سنا رہا ہوں، باقی سارے بالعموم نشہ ولایت میں مست ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ رسول فرمانے سنو، حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی۔ آسماں اپنی چپ کا، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، چرائے ہوئے مصر ظہیر کو پڑھنے کی منبر سے عادت ہی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کی عطا طاقتور ہے۔ رسول فرمانے سنو، حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی، سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی، افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی، لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی، خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی، لوح و قلم پہ عرش اولا پر ہے یا علی، خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی، لوح و قلم پہ عرش اولا پر ہے یا علی، موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی، رسول فرمانے سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی، جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی، سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی، مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی، معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی، مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی، نکتہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی، الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی، نیت رکو قیام دعا پر ہے یا علی، سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی۔ اور کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے؟ کعبہ کو یا قرآن کی صدریں جلا؟ اللہ جیو جنازہ ہے 7ویں امام کا، فکرہ بدل کے کہوں، اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر گئی ہوتی تو آج موسیٰ کاظم کا جنازہ مزدور نہ اٹھاتے۔ صدقے ہاتھ پکڑیے گا، میں ان کے جنون سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، وقت تھوڑا ہے، قید 14 سال کی ہے۔ میں نہیں کچھ لمحوں میں بتا سکتا 14 سال غریب نے گزارے کیسے۔ نہیں میں معافی چاہتا ہوں، آپ تو اتنی روحانیت والے عزادار ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں۔ 55 سال کل زندگی ہے امام کی۔ آپ نے روکا نہ ہوتا تو جملہ کسی اور طریقے سے کہتا، یہ قرآن، اس کی قسم مان لو، سیدہ کے زخمی پہلو کی قسم، 55 سال بظاہر زندگی ہے، 35 سال زندان کھا گیا۔ آدم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سارا سال مظلوم حسین کو روتے ہو، آج اس غریب کا ماتم کر لو۔ کون غریب جس کی 18 بیٹیاں
میں جملہ بڑا سنبھل کے کہنا چاہ رہا ہوں، ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں. جس کی 18 بیٹیاں 28 عیدوں پہ انتظار کرتی رہ گئی. مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم. میری موسیٰ کاظم کے روضے پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. یہی جملے تھے، مولا یا موت دے دے یا اپنا مصائب عطا کر دے. آج دیکھتا ہوں کتنی تاثیر عطا ہوئی ہے. 28 عیدوں پہ انتظار کرتی رہیں. معاف کر دیجئے گا، 18 بیٹیاں 28 عیدیں، انتظار نہ ختم ہونے والا انتظار. بابا آیا بھی تو موت کی اطلاع دینے. مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم. شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. یہ جڑے ہوئے میرے ہاتھ، میں نے فضائل میں آپ کی منت نہیں کی، لیکن غریبوں کا ذکر ہے، غریب بن کے پڑھنا چاہیے. یہ سارے عزادار میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، دیکھ رہے ہو؟ عزت دار گھروں کے لوگوں، جڑے ہوئے ہاتھوں کی اہمیت بھی سمجھتے ہو، عزت رکھنا بھی جانتے ہو. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. اس جملے پہ نہ ہائے کرنا. آج ہے جنازہ. جب جنازہ آئے نا، ہو سکتا ہے کوئی عزادار رو نہ سکے. رونا نہ آئے تو آوازیں بلند کرنا. آوازیں اتنی بلند کرنا، محلے دار بانیوں سے پوچھیں، شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ مرحبا مرحبا مرحبا. غیرت مند لوگ ہیں نا جو اس وقت سر پھیٹ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ قاسمی سادات ساری بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سروں کا ماتم کر کے رو رو کے کہے گی ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے 7ویں بیٹے کا جنازہ تھا. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. رونے والوں، جب محلے دار یہ گلی والے لوگ پوچھیں گے نا شاہ جی رسول کا کون سا 7واں بیٹا، اس وقت فواد کاظمی صاحب اور ساری سادات کاظمیہ رو پڑے گی اور رو رو کے کہے گی وہ 7واں بیٹا جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی. مرحبا 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 مرحبا. عظم اللہ. شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. سار کا ماتم کرنا. سیدہ رباب بسم اللہ بسم اللہ. ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب 4 مصرے مولا کا فرمانا نا، ہمارے غم میں مصرے پڑھ کے رولانا ہماری دادی کو خوش کرتا ہے. میں سیدہ کی خوشنودی کے لیے 4 مصرے باب الحوائج کی غربت کے پڑھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جہاں جہاں پڑھے ہیں عزاداروں نے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا. مر جاؤں مصرے نہ پڑھ سکوں. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے. ایک دفعہ ہائے ضرور کر دینا. غریب بن کے سنو گے نا تو دل نرم ہو جائے گا، پھر بے ساختہ رونا آ جائے گا. غریب بن کے سننا. یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو غربت کس کی بیان ہو رہی ہے. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے. دوسرے مصرے میں تشبیہ ہے، قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے. عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. سرکار صادق فرماتے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. جتنے عزادار بیٹھے ہو، جتنے کھڑے ہو، پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ اس حرام زادے کو شیمر کے ساتھ کھڑا کرے جو تمہارے طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. زمانے والوں تمہیں کیا پتہ ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے. یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، نہ بچوں کی پرواہ نہ گھروں کی پرواہ. جہاں مجلس ہو آل محمد کے غم میں رونے آ جاتی ہیں. رونے آئی ہو تو مصرع سنیے گا. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے. عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے. مر جاؤں مصرع نہ پڑھ سکوں. زندہ سے اس طرح سے نکالا غریب کو جس طرح رسی باندھ کے مسلم پھر آئے گا. کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے آواز آئی حیا کرو میری بیٹیاں وطن پہ. بسم اللہ بسم اللہ صدق بسم اللہ. میں نہ کروں سید، میں نہ کروں سید. سید حوصلہ سید حوصلہ. بسم اللہ بسم اللہ. ایسے جی کنا زندہ سے اس طرح سے نکالا غریب کو جس طرح رسی باندھ کے مسلم پھر آئے گئے.
چلو رو پڑے ہو, تمہارے لیے جملہ تبدیل کر کے پڑھوں. پتہ ہے اس حرامزادے نے موسیٰ کاظم کو زندان سے کیسے نکالا؟ یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما, جتنے سیدہ مجھے معاف کرنا. حرام اس سے اچھی تشبیہ میرے پاس ہے ہی نہیں عزادارو. ایسا حرامی نے موسیٰ کاظم کو زندان سے ایسے نکالا جیسے 13 ضربوں کے بعد شیمر نے حسین کا سر اٹھایا. مرحبا مرحبا مرحبا. منہ پہ ماتم کرنے والے, صدقے 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 سید کے ہاتھ پکڑ لو نا, سید کے ہاتھ پکڑ, تھوڑا حوصلہ تو دو نا, ابھی تو ماتم کی مجلس بڑی لمبی ہے. صدقے صدقے, بس ہوگی تیری آنکھیں تیار, دے چکا تو پرسا, زیادہ تیری محبت کو نہیں آزمانا چاہ رہا. سادات غیر سادات نانا کے روضے پہ قرآن پڑھا تھا. اس جملے پہ واجب سمجھ کے, غریب کی بیٹیوں کی حسرت سمجھ کے ہائے کرنا. نانا کے روضے پہ قرآن پڑھا تھا یا نانا کے امتیوں نے زیور پہنا دیے؟ کر ماتم کی تیاری, زندگی کا پتہ نہیں, مر جانا ہے آخر قبر ہے, حسرت نہ لے کے چلے جانا. صفِ عزا موسیٰ کاظم کی نصیب ہوئی, ماتم نہ کر سکے. اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. نانا کے امتیوں نے ہتھ کڑیاں پہنا دی. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم. عزادارو رستے تو اور بھی بڑے نکلتے تھے, لیکن حرامی جان بوجھ کے اس گلی میں لے آئے جہاں غریب کا گھر تھا. مرحبا, جو امیر بن کے آیا ہے اس سے میری بات ہی نہیں ہے, جو غریب بن کے آیا ہے وہ مجھے دیکھے. اللہ تیرا ماں بسم اللہ بسم اللہ, جان بوجھ کے اس گلی میں لے آئے جہاں مظلوم کا گھر تھا. دروازے کے سامنے امام پہنچے, آوازی مسلمانوں تم نے کر لیا قید, میں ہو چکا ہوں, جہاں دل کرے لے جانا, لیکن 2 لمحے انتظار کرو. مسلمان کہتے کیوں؟ یہ جملہ غیرت مندوں کے لیے دھیمے لہجے میں پڑھوں گا. بات غیرت مندوں کی ہے نا, غیرت کے لہجے میں پڑھنی چاہیے. مسلمان آواز دے کے کہتے کیوں؟ آواز ہی میں ذرا بیٹیوں سے ودا کر رہا ہوں. مرحبا مرحبا مرحبا. کوئی تو بیٹھا ہوگا غریبوں کو ماتم کرنے والا. اللہ تمہاری بیٹیوں بہنوں کے پردے سلامت رکھے. رونے والوں جب مظلوم کی آواز آئی نا, میں بیٹیوں کا ودا کر رہا ہوں, اللہ کی قسم ہے مسلمان ہنستے تھے, ہنس ہنس کے کہتے تھے کوئی ضامن ہے تو دے جا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کوئی ضامن ہے تو دے جا. رونے والوں یہودی کی ایک دکان تھی جو مقتل کے منو ان جملے ہیں, کوئی بناوٹ کوئی تصنع نہیں ہے. یہودی کی بازار میں بھیا تیری حالت غیر ہوگی, ذرا سنبھالنا خود کو. یہودی کی ایک دکان تھی, مسلمانوں کے سامنے آ کے کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں, اسے جانے تو یہ واپس آ جائے گا, تب تک مجھے ہتھ کڑیاں پہنا لو. اور رونے والا مسلمانوں کی آواز ہے بیٹا تو ہمارے رسول کا ہے, تو ضمانت کیوں دیتا ہے؟ میں نے ماتم پتہ کیوں کیا ہے؟ اللہ اس حسینی کو اس ماتم کی جزا دینا جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا. آیا تو غریب کو رونے ہے نا. یہودی کہتا ہے حیا کرو, میں یہودی مذہب کا ہوں, مجھے آج پتہ چلا غریب کی بیٹیاں بھی ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. شیعہ نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرما. مجھے تو آج پتہ چلا غریب کی بیٹیاں بھی ہیں. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے سال میں 1 دن ہوتا ہے موسیٰ کاظم کا. حوصلے سے مکمل مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. سادات غیر سادات, بانیوں سے گزارش ہے جلدی نہ کیجئے گا, جب میں اشارہ کروں گا پھر جنازہ لائیے گا. میری طرف دیکھو, 2 قافلے تیار ہوئے. کتنے؟ 2 قافلے. اب آپ کی بات کا جواب دینے جا رہا ہوں. آپ نے پوچھا نا صرف 14 سال کی قید, 35 سال امام کے زندان میں گزر گئے. یہ جو تم 14 سال کی قید سنتے ہو نا, یہ مسلسل میرے امام نے مرحبا مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں, بسم اللہ بسم اللہ. سید ہے نا, سید نہیں تڑپے گا تو کون تڑپے گا؟ بسم اللہ بسم اللہ. رضوی سادات ہے نا, آپ کا حق بنتا ہے. کائنات جی کراں جی کراں, او ماں حسین دی شالا راضی ہوئی, او شالا بہنہ نو نصیب ہوئے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 2 قافلے تیار کیے گئے. یہ جو 14 سال کی انکل جی قید ہے نا, یہ بھی 2 حصوں میں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 1 سال میرے امام کو بصرہ میں رکھا گیا,
13 سال مسلسل بغداد میں رکھا گیا. 2 قافلے تیار ہوئے تاکہ شیعوں کو پتہ ہی نہ چلے امام کو کس کاروان میں لے جایا گیا ہے. 1 سال بصرہ کی قید, 13 سال بغداد کی قید. کہاں کہاں بیٹھا ہے حلقے کا ماتمی, اللہ کرے مر جاؤں سطر نہ پڑھ سکوں. 1 سال گزرنے کے بعد نا عزادارو, بصرے کے حاکم نے باجی بغداد کے قیدی کو خط لکھا, سارے قیدی میری تحویل میں رہنے دے, بس ایک قیدی کو بغداد بلا لے. تمہارے دائیں بائیں مولا سجاد پتہ نہیں کہاں خون رو رہے ہیں, انہی کو گواہ کر کے منو ان روایت کے فکرے پڑھ رہا ہوں, مر جاؤں سطرے نہ پڑھ سکوں. او سیدو غیر سیدو, کمینہ کہتا ہے سارے قیدی میری تحویل میں رہنے دے, ایک قیدی کو بغداد بلا لے. بغداد کے حاکم نے جوابی خط لکھا, بتا تو صحیح وہ قیدی قیدیوں سے جھگڑا کرتا ہے؟ کہتا نہیں جھگڑا نہیں کرتا, پانی دے تو پی لیتا ہے, نہیں تو مانگتا نہیں ہے, کھانا دے تو کھا لیتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. پھر تو بتا اسے بغداد کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں, جو شیعہ ہو کے ہائے نہ کر سکے سر جھکا کے اس جملے پہ معافی ضرور مانگے. دشمن ہو کے کہتا ہے عجیب قیدی ہے, جب سارے قیدی سو جاتے ہیں نا آدھی رات کو زندان کی سلاخوں پہ ٹکرے مارتا ہے اور ٹکرے مار مار کے ایک لفظ کہتا ہے ہائے زینب ہائے شام مرحبا. ہائے پتہ نہیں غریب کا بازاروں میں کون سا نقصان. ماتم مرحبا مرحبا, ہائے زینب ہائے شام. پتہ نہیں بازار میں غریب کا کون سا صدقے صدقے. او شالا ماں پیوں نو نصیبوں میں, او شالا بہنہ نو نصیبوں میں, پتہ نہیں غریب کا بازاروں میں کون سا نقصان ہوا ہے. آدھی رات کو کہتا ہے ہائے زینب ہائے شام. سادات غیر سادات, 13 سال کی قید بغداد میں نہیں پڑھ سکتا. خدا کی قسم صرف زندان پڑھوں نا, یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. قبلہ ایک اشارہ کرتا ہوں, ہے عزادار طبیعت کے بندے کے لیے. یہ کل رات نا میں فیس بک پہ مولا کا زندان کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی. خدا کی قسم مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے میری بات پہ یقین کرنا. زندان سرنگ کے اندر سرنگیں بنی ہوئی تھی, کبھی یوں سرنگ جاتی تھی کبھی یوں سرنگ جاتی تھی. حالانکہ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, خدا کی قسم ایک لمحہ ایسا آیا مجھے ایسے لگا جیسے میرا سانس ختم ہو رہا ہے. میں نے مولا کو پرسہ دیا, مولا میں تو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, اللہ جانے 14 سال کی مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جملہ سنو گے, جملہ سنو گے, اللہ درجات بلند کرے. یہ تقریباً 26 سیڑھیاں نیچے تہ خانہ تھا. زندان کی ترتیب بتاؤں, 26 سیڑھیاں نیچے تہ خانہ تھا, اس کے اندر حرامی نے ایک کنواں بنوایا ہوا تھا. آرام سے تسلی سے فکر سنو, دل کرے تو غریب پہ رو لینا, ورنہ بطول آئی ہوئی ہے غریب کو رونے کے لیے. او سیدو خیر سیدو, پھر کنویں پہ بھی یہ حرامی رکا نہیں ہے. اس کنویں کے اندر حرامی نے ایک پنجرہ رکھوایا, 2 فٹ کی سلاخیں لگائی. نارمل قد کا بندہ نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اب اللہ درجات بلند کرے آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب کے قبلہ موچی دروازے. میرا بالکل اس بچے کا سن ہوگا, میں اپنے والدین کے ساتھ مجلس سننے گیا موچی دروازے. اللہ درجات بلند کرے قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے, انہوں نے یہ جملہ پڑھا. خدا کی قسم موچی دروازے میں نے دیکھا گلیوں میں لوگ ٹکرے مارتے پھر رہے تھے. انہوں نے پتہ کیا کیا, حرام زادے 3-4 دن کے بعد ایک زنجیر سے ایک ٹوکری کو باندھتے تھے, اس میں کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے رکھتے تھے, تھوڑا سا گرم پانی رکھتے تھے. جملہ سننا رونے والوں, حرام زادے زنجیر نیچے لٹکاتے تھے. جب تیرا 7واں امام پکڑنے کا ارادہ کرتا تھا, حرامی مزاق کرتے تھے, کبھی اوپر اٹھاتے تھے کبھی نماتا. بس ختم ہوگی بات.
جنہوں نے جنازہ اٹھانا تیاری کرنا، جنہوں نے جنازہ اٹھانا تیاری کرنا، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آخر میں بھی تو عزادار ہوں نا، ذاکر بعد میں ہوں، عزادار تو پہلے ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ اور سادہ جنازہ اس طرف سے آئے گا، سامنے سے آئے گا جی، ادھر سے آئے گا، لیکن میرے اشارے کا انتظار کیجئے گا۔ ابھی 2 جملے مجھے پڑھنے ہیں، میں اشارہ کروں گا پھر جنازہ آئے گا۔ مجھے دیکھنا، اللہ لعنت کرے سندی بن شاہق ملعون پر، میں مر جاؤں، تم نے ہائے اتنی خوبصورت کی ہے نا۔ تقی مولا کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے، جو ظاہر ہو گواہی دینا، دادا کے پہلو کے ساتھ تیرا نواں امام دفن ہے۔ تیرا تقی مولا وہ روایت کرتا ہے، یہ قرآن کی قسم پہ یقین کر لو گے، آل محمد کا ذکر ہے، قرآن سمجھ کے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے، غلط پڑھوں مجھے بطول شفاعت میری نہ کرے۔ اب جو شیعہ ہو کے ہائے نہ کر سکے، سر جھکا کے معافی مانگ لے۔ اور سید و غیر سیدنا تقی مولا فرماتا ہے، جتنے تازیانے کربلا سے لے کے شام تک شمر حرامی نے میرے دادا سجاد کو مارے ہیں نا، اتنے تازیانے روز موسیٰ کاظم کو ایک حرامی آتا، تازیانے مارتا، وہ تھک جاتا۔ کس لفظ کا انتظار ہے یار تمہیں؟ پتھر کا کلیجہ ہے تیرا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ قبلہ اگلی روایت بڑی سخت ہے، آپ سید رضوی سادات ہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگتا ہوں، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ پڑھ دوں؟ کیوں عزادار ہو؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ، سچ بتاؤ، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ جملے تو مر جانے کے قابل ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ لعنت کرے سندی بن شاہق ملعون پہ، حرام زادہ انگوروں میں زہر ڈال کے نا امام کے سامنے کرتا ہے، مولا کھا انگور بڑے قیمتی ہیں۔ امام رو کے فرماتے، تمہارے ہاں اچھے انگور وہی ہیں جو کسی کی بیٹیوں کو یتیم کر دیں۔ کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے، صدقے تمہارے ہاں اچھے انگور وہی ہوتے ہیں جو کسی کی اولاد کو پردیس میں یتیم کر دیں۔ میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، رضن بے قضائے ہی و تسلیما لے امرے، ایک انگور کا دانہ میرے امام نے منہ میں رکھا، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، جہاں جہاں سے زہر گزرتا گیا میرے امام کا جگر پھٹتا گیا۔ اب عزادارو ہائے کر کے جواب دینا، تمہیں بطول کے زخمی پہلو کا واسطہ نہیں، قسم دے رہا ہوں، ہائے کر کے جواب دینا۔ جسے ڈاکٹر صاحب سے تائید کروانا، قبلہ تائید کیجئے گا، جسے زہر مل جائے وہ تڑپتا تو ہے نا۔ اور رونے والوں، کبھی میرا امام تڑپ کے ان سلاخوں پر، کبھی میرا ماتم کرنا، کبھی میرا امام تڑپ کے ان سلاخوں پر، معاف کرنا، مرتے ہو تو مر جاؤ۔ اور رونے والوں، کچھ غریب کا گوشت ان سلاخوں پہ، کچھ غریب کا گوشت ان سلاخوں پہ۔ جس جملے کے لیے میں نے معافی مانگی ہے نا اور سید سے اجازت مانگی ہے، جتنے سادات بیٹھے ہوں میرے قدموں پہ ہاتھ ہے، سب سے مشترکہ اجازت مانگ رہا ہوں، پھر مانگ رہا ہوں، جملہ نہیں ہے، موت ہے، پڑھ دوں؟ پڑھ دوں؟ باب الحوائج کا جنازہ آنا ہے، پڑھ دوں عزادارو؟ سارے ذرا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتاؤ، پڑھ دوں عزادارو؟ اور رونے والوں، اللہ لعنت کرے سندی بن شاہق ملعون پر، جب امام میرا زہر سے تڑپ رہا تھا نا، رونے والوں، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، حسین کی 13 ضربوں کی قسم، معصومہ کے زخمی رخساروں کی قسم، یہ حرام زادہ قید خانے میں داخل ہوا، تڑپ رہا تھا موسیٰ کاظم، کبھی ادھر، خون کی الٹیاں میرے امام کو آ رہی تھی، حرام زادہ نے سامنے ایک کاغذ رکھا، ایک قلم رکھا، آپ نے پتہ ہے نا آپ کو کیا ہونے والا ہے، اور ہونے والا حرام زادہ کہتا ہے، لکھ میں اپنی موت خود مر رہا ہوں۔ موسیٰ کاظم کہتا ہے، حیا کر، میں اللہ کی حجت ہوں، معصوم امام ہوں، سرہ پہ ہاتھ رکھو، سرہ پہ ہاتھ رکھو، اسی جملے پہ جنازہ لے آئیے گا، اسی جملے پہ جنازہ آ جائے گا، جتنے حلقے کے مات بھی ہو، سرہ پہ ہاتھ رکھو۔ اور رونے والا کمینہ کہتا ہے، لکھ میں اپنی موت آپ مر رہا ہوں، میرے امام کی آوازی حیا کرو، معصوم سے جھوٹ لکھواتے ہو۔ حرامی کہتا ہے، میں ایسا ظلم کروں گا 14 سال کی قید بھول جائے گی۔ امام کہتے ہیں، حرامی ظلم کر، میں صبر کروں گا، اور مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم
حرامزادے نے 4 لمبے لمبے کیل منگوا لیا. حرامی لے آؤ جنازہ. حرامی نے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا, سر میں موسیٰ کاظم کے کیل رکھا. آواز آئی لکھ دے, آواز آئی نہیں لکھوں گا. اور رونے والوں, اور پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا. اور بطول کی آواز آئی, اور کوئی چھڑوا ہے, اور میرا بغداد کا قیدی. اچھا میں پڑھتا ہوں. کہتا ہے ایک جملہ پڑھ, ایک نہیں کئی پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اور رونے والا حرامزادے نے میرے امام کو, مجھے اسی تابوت کی قسم ہے, حرامزادے نے, اچھا مصائب سنا تو ممبر کا قریب آ, تجھے مصائب سناؤں. حرامزادے نے میرے امام کی زلفوں میں ہاتھ رکھا. حرامی نے امام کو زندان سے باہر کھینچا. اور رونے والوں, بغداد کی گلیوں میں کوئی ایسا بچہ نہیں تھا اور جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں تھے. کمینے کہتے تھے مارو, اور یہ رافضیوں کا امام. آپ کی یتیمی کا پرسہ مولا, یا مولا آپ کے